بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اسلامک یوٹیوب چینل۔ صرف کے اسباق میں بہت ہی زیادہ اہم اسباق اجوف کے عنوان سے ہو رہے ہیں، اور اجوف کی صرف صغیر جسے کہا جاتا ہے گردان میں وہ مکمل ہو چکی ہے، اور صرف کبیر کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ کچھ قوانین کا ذکر کرتے جائیں گے، اور شروع میں کچھ قوانین جب تک ہم فاعل اور مفعول سے گزر جاتے ہیں اس وقت تک قوانین کا تذکرہ رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ صرف گردان ہوگی۔ تو آج جو ہم قانون پڑھنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم قانون ہے، اور طلباء اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ عنوان ہی، اس قانون کا جو نام ہے بڑا ہی مشہور نام ہے قالا۔ قالا کا جو لفظ ہے یہی اس میں جو تبدیلی آ گئی ہے اسی کے نام پہ اس قانون کا نام رکھا گیا ہے۔ سبق نمبر ہے ہمارے پاس 85 قالا کا قانون، اور اس کے قانون کے ساتھ آخر میں ایک اور قانون ہے جو بہت ہی زیادہ مختصر ہم نے لکھ دیا ہے، اس کا ذکر بھی ہوگا۔ تو قالا کے قانون کی جو لائن ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس لائن کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ قانون جیسے کہ مثالیں آ رہی ہیں نہ صرف اجوف میں جاری ہوگا بلکہ ناقص اور لفیف تک اس کا تذکرہ رہے گا۔ مثال سے نکل کے قالا کا قانون جب شروع ہوتا ہے مثال کے علاوہ، تو پھر یہ آگے اس کا تذکرہ ہمیشہ رہتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قالا کے قانون کی لائن کیا ہے، ہر واو اور یا متحرک ہوں، یا یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ان پر جو حرکت ہو وہ حرکت لازمی ہونی چاہیے، اور متحرک ہوں، ماقبل ان کا مفتوح ہو، خود متحرک ہوں، اور خود متحرک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ان پر حرکت ہو، چاہے وہ حرکت فتح کی ہے، حرکت ضمہ کی ہے یا حرکت کسرہ کی ہے، ماقبل حرف پہ فتح ہونی چاہیے۔ یہ اس کے لائن میں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ خود وہ متحرک ہوں، ماقبل حرف پر فتح ہو، ماقبل ان کا مفتوح ہو، ماقبل پر فتح ہو، زبر ہو، تو یہ قانون جاری ہوگا۔ اور اس کے مطابق پھر کیا ہوتا ہے، اس واو اور یا کو الف سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے۔ واو اور یا متحرک ہوں، حرکت جو بھی ہو، ماقبل ان پر فتح ہو تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ ماقبل میں ہم دیکھیں کہ ہم نے جو مختلف قوانین جو عمومی طور پہ جن سے بحث رہتی ہے، میعادن کا قاعدہ، اس کی لائن آپ کو یاد ہوگی کہ واو ساکن ہو، ظاہر ہو، ماقبل کسرہ ہو، اسے یا سے بدلا دیتے ہیں۔ یوسرو کا قاعدہ، یا ساکن ہو، ظاہر ہو، ماقبل ضمہ ہو، اسے واو سے بدلا دیتے ہیں۔ ایسے ہی دوسرا ایک قاعدہ جو بہت زیادہ عمومی قویل کا قاعدہ، اس سے پہلے ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ اس کی لائن یہ تھی کہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہو جائیں، پہلے ان میں سے ساکن ہو پہلا تو واو کو یا کرتے ہیں، یا کہ یا میں ادغام۔ یقولو کا قاعدہ ذکر کیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات بتا دی تھی کہ اس کا تذکرہ جو ہے اجوف تک ہی رہے گا۔ بہرحال اس کی لائن یہ تھی کہ واو اور یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو حرکت کو نقل کرتے ہیں، واو اور یا متحرک ماقبل حرف پر فتح ہو تو اس واو اور یا کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ بہرحال جیسے مثال میں آپ دیکھیں قالا، باع، دعا، رما، اور جو اصل میں قولا، بیع، دعوا اور رمیا تھے۔ اب ساری مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں قولا میں واو متحرک ہے ماقبل مفتوح، بیع میں یا متحرک ماقبل مفتوح، دعوا میں واو متحرک ماقبل مفتوح، رمیا میں یا متحرک ماقبل مفتوح، اور یہ مثالیں ناقص سے آ رہی ہیں۔ تو ان ساری صورتحال کے اندر اس واو اور یا کو الف سے بدلا دیتے ہیں۔ ساری مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں واو الف سے بدلا ہوا ہے، یا بھی الف سے بدلی ہوئی ہے، قالا، باع، دعا، رما، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ یہ قانون بڑی تفصیل سے کتب میں ذکر ہے اس کا، لیکن ہم نے ان شرائط کو یہاں ذکر کیا ہے کہ جیسے پہلے ہماری ترتیب ہے کہ جن شرائط کی ضرورت گردان میں پیش آتی ہے تو گردان کے مطابق ہی ہم شرائط کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے انتہائی اختصار کے ساتھ کل 7 شرائط ہیں جن کا ذکر یہاں پر اس قانون کے مطابق کر دیا گیا ہے۔ قانون کی جو اصل پہچان ہے وہ اوپر لائن سے ہی آپ کو پتہ چلے گی۔ شرائط کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آدمی شرط، آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرط یہ رکھ دی جاتی ہے کہ ایسی صورتحال نہ ہو، تو جب وہ ہوگی تو قانون جاری نہیں ہوگا۔ پہلی شرط آپ دیکھ لیں، واو اور یا فا کلمہ میں نہ ہو، فا کلمہ میں ہوئے تو قانون جاری نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوعدہ، اگرچہ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ ایک قانون لگنے کی صورت میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ کلمہ ایک ہو، تو یہاں تو اگرچہ کلمہ بھی الگ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں واو یہاں فا کلمہ میں متحرک ہے، ماقبل پہ فا پہ فتح ہے، لیکن اس کو الف سے نہیں بدلا ہے فا کلمہ میں ہونے کی وجہ سے۔
دوسری شرط یہ ہے کہ فعل تعجب نہ ہو. فعل تعجب کی مثال پیچھے گردان میں گزر گئی تھی اور ہم نے یہ بات وہاں کہہ دی تھی کہ قانون آ رہا ہے، اس قانون کے مطابق یہاں قانون جاری نہیں ہوا، اور وہ صیغہ کیا تھا؟ قبولہ. قبولہ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ متحرک ہے، اگرچہ حرکت ضمہ ہے لیکن ماقبل پہ فتح ہے، اس کو الف سے بدلانا منع ہے، اس وجہ سے کہ یہ فعل تعجب ہے. فعل تعجب میں یہ قانون جاری نہیں ہوتا. لفیف مقرون کا عین کلمہ نہ ہو. لفیف مقرون کا عین کلمہ میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں قویہ، یہاں وہ متحرک ہے، حرکت اس پر کسرہ ہے، ماقبل پہ فتح ہے، لیکن اس کو الف سے نہیں بدلائیں گے چونکہ یہ لفیف مقرون کا عین کلمہ ہے. اگر لفیف مقرون کے لام کلمہ میں یہ صورتحال ہو تو قانون جاری ہوگا. ایسے ہی فعل تعجب کا جو لام کلمہ ہے وہاں بھی قانون جاری ہوگا. تو یہ عین کلمہ کے ساتھ دونوں چیزیں مختص ہیں، فعل تعجب والی بھی اور لفیف مقرون والی بھی، کہ ان کے عین کلمہ میں قانون جاری نہیں ہوتا. چوتھی شرط یہ ہے کہ واو اور یا کے بعد ایسا مدہ زائدہ نہ ہو جس کا تحقق اور سکون لازم ہو، یعنی اس کا سکون بھی ہمیشہ رہے، تحقق بھی اس کا لازم ہو. ایسا مدہ زائدہ واو اور یا کے بعد ہو تو پھر آپ قانون جاری نہیں کریں گے. جیسے طویل، آپ دیکھ رہے ہیں وہ متحرک ہے، ماقبل طا پہ فتح ہے، اس کے باوجود اس واو کو ہم نے الف سے نہیں بدلا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے بعد یا مدہ زائدہ ہے. پانچویں شرط یہ ہے کہ ان کے بعد حرف تثنیہ کا نہ ہو. تثنیہ کا الف ان کے بعد نہیں ہونا چاہیے. تثنیہ کا الف اگر ان کے بعد آ گیا اور یا کے بعد تو پھر قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دعوا، تو دعا ہم آگے جا کے ناقص میں پڑھیں گے، دعوا کہیں گے، دعا میں قانون جاری ہوگا جیسے ہی تثنیہ آئے گا قانون جاری نہیں ہوگا. رما میں قانون جاری ہوگا جیسے ہی رمایات تثنیہ آئے گا قانون جاری نہیں ہوگا. اور ان کے بعد چھٹی شرط یہ ہے کہ نون تاکید کا نہ ہو. نون تاکید ہوا تو پھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا. لتدعین، آپ دیکھ رہے ہیں یا متحرک ہے، ماقبل فتح ہے، لیکن اس یا کو الف سے نہیں بدلاتے اس وجہ سے کہ اس کے بعد نون یعنی کہ تاکید کا ہے، چاہے وہ تاکید ثقیلہ سے تعلق ہو اس کا یا تاکید خفیفہ سے اس کا تعلق ہو. اور ان کے بعد الف علامت جمع مؤنث سالم نہ ہو. جمع مؤنث سالم کی علامت اگر ان کے بعد آ جاتی ہے تو پھر بھی قانون جاری نہیں ہوگا. جیسے عصواتن بھی مثال ہو سکتی ہے، مدعیاتن آپ دیکھ رہے ہیں یا متحرک ہے، ماقبل فتح ہے، لیکن یہاں قانون جاری نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ یا کے بعد جو الف ہے وہ الف ہے جمع مؤنث سالم کی علامت، اور جمع مؤنث سالم کا الف ہے، اس وجہ سے قانون جاری نہیں ہوتا. تو بہت ہی زیادہ میں نے آسان ترین کر کے اس قانون کو ذکر کر دیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دفعہ اس کو ہمارا سبق سنیں اور طلباء کو پھر قانون یاد نہ ہو یا اس قانون کی پہچان نہ ہو. اور اس کے بعد اگلی جو صورتحال ہے وہ واو غیر مکسور العین، چونکہ یہ آگے جو گردانہ ماضی کی پڑھیں گے یہاں یہ قوانین آنے والے ہیں، اس وجہ سے یہاں دو قانون ہیں، ایک واو غیر مکسور العین اور ایک قانون اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے وہ مکسور العین کا. انشاءاللہ اس کا ذکر ہم اگلے باب میں کریں گے جہاں موقع آئے گا. یہاں موقع ہے کس کا؟ واو غیر مکسور العین کا. غیر مکسور العین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا واو جو ایسے کلمہ میں واقع ہو جس کا عین کلمہ مکسور نہ ہو. تو اس کی پھر کیا صورتحال ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. واو غیر مکسور العین ثلاثی مجرد کی ماضی معلوم میں واقع ہو. واو غیر مکسور العین ہو یعنی مکسور نہ ہو، ثلاثی مجرد ہو اور عین کلمہ میں ہو. ظاہر عین کلمہ کی بات ہے تو عین کلمہ میں ہو، مکسور العین سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عین کلمہ میں ہو، ثلاثی مجرد کا صیغہ ہو، ماضی معلوم ہو، وہاں واو واقع ہو جائے. اور وہ واو جو غیر مکسور ہے ظاہر ہے اس میں پھر کالا کا قانون جاری ہوگا. قانون جاری ہونے کے بعد اس واو نے الف سے بدلنا ہے، تو جیسے ہی وہ الف سے واو بدلے گی وہاں صورتحال ایسی ہوگی کہ التقاء ساکنین آ جائے گا. التقاء ساکنین کیا ہوتا ہے اس پہ ہم آئندہ آنے والا جو پورا سبق ہے وہ التقاء ساکنین پہ ہوگا. التقاء ساکنین سے وہ الف گر جائے تو فا کلمہ کی فتح کو ضمہ سے بدلنا واجب ہے. یہاں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس قانون کو چونکہ علم الصیغہ میں کالا کا جو قاعدہ ہے اس کے ساتھ اس کو قاعدہ نمبر 7 ہے وہاں پر اس کے ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ ایک ہی عنوان سے قانون لا کے اور واو غیر مکسور العین اور مکسور العین دونوں کو ذکر کیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس واو کو جب الف سے بدلا دیں گے التقاء ساکنین کے بعد وہ الف گر جائے گا. گرنے کے بعد فا کلمے کی جو فتح ہے اس کو ہم ضمہ سے بدل دیں گے اور ضمہ سے بدلنا واجب ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں قلنا اصل کیا ہے؟ قولنا. قولنا میں آپ دیکھ رہے ہیں فعلنا، وہ عین کلمہ میں ہے، ماضی معلوم ہے، اجوف ہے اور مکسور بھی نہیں ہے، ماقبل فتح کی وجہ سے الف سے بدلے گا
قال نہ ہو جائے گا، آگے ہم اس کو دوبارہ ذکر کریں گے، اور پھر التقاء ساکنین سے الف گرے گا، گرنے کے بعد قلنا، قلنا سے پھر قلنا پڑھنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ تو یہ ہے بہت ہی زیادہ اہم قانون اجوف کا، کالا کا قانون، اس کے ساتھ اس کی ایک اور شک، اس کو پورا قانون کا جو نام دیا ہوا ہے غیر مکسور العین، اس کی بات مکمل ہوگی ہے۔ آئندہ ہم ایک ایسا قانون ذکر کریں گے کہ جو قانون نہ صرف صرف کے طلباء کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ تجوید پڑھنے والے جو طلباء ہیں، قراء ہیں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ عام قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے حضرات ہیں، ان کو بھی بہت ساری باتیں اس قوانین میں اس قانون میں سمجھ آئیں گی۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں اور بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت زیادہ شکریہ جن حضرات نے ویڈیو کو پورا دیکھا اور اسے واچ کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔